غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے غریب نواز۔ لوگ اپنی دعاؤں میں اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو پکارنے والے ہو گئے۔ یاد رکھو لوگو، یہ کائنات کے اندر، یہ کائنات کو بنانے والا اکیلا تنہا اللہ ہے۔ یہ ساتوں زمینوں کو بنانے والا، اس میں جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اولاد دینے والا اکیلا اللہ ہے، اولاد لینے والا اکیلا اللہ ہے، بیماری دینے والا اکیلا اللہ ہے، شفا دینے والا اکیلا اللہ ہے، غریبوں کو نوازنے والا اکیلا اللہ ہے، امیروں کو نوازنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے، نہ کوئی امیروں کو نوازنے والا ہے، وہ اکیلا اللہ۔ یہ دعا عبادت ہے، عبادت۔ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا عبادت ہے کا معنی یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ساری عبادتیں اللہ کے واسطے ہے۔ ہاں، اللہ کے واسطے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں کے اندر صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اپنی منتیں، اپنی مرادیں، اپنی گزارشیں، ہاں، اپنے خواہشات، اپنے مسائل، اپنی مصیبتیں، جو اس چیز کا تم حل چاہتے ہو، اپنی دعاؤں میں اللہ کو خالص پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ انبیاء آئے، یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ انبیاء آئے توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ کائنات کے لوگوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ جس مسلک کے ہو، ذرا نبیوں کی دعاؤں کا مشاہدہ تو کرو ایک دفعہ۔ ہاں، پیر باباؤں کو، مزاروں کو، مردوں کو پکارنے سے پہلے، ذرا کسی کا وسیلہ پکڑنے سے پہلے، ذرا انبیاؤں کی دعاؤں کو تم اپنے سامنے لا کر تو دیکھو کہ ان کی دعاؤں کے اندر یہ انبیاء کس کو پکارتے ہیں۔ آؤ، یہ کائنات میں انسانوں کے باپ نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے باپ آدم نے دعا کی، سیدھے اللہ کو پکارا، کہا ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب۔ موسیٰ نے دعا کی، ربنا۔ عیسیٰ نے دعا کی، ربنا۔ محمد رسول اللہ نے دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ یونس نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آؤ، ایک ایک نبی کی دعا کو تم لاؤ، اپنے سامنے رکھو۔ یہ انبیاء نے امت کو توحید کا پیغام دیا اور یہ سبق بھی دیا کہ اپنی دعاؤں میں تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو، اللہ کو پکارو۔ وہ سننے والا ہے ہماری دعاؤں کو، وہ جاننے والا ہے، وہ علیم بالخبیر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ ساری باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جو ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ تو الفاظ، بولنے والوں کی دعاؤں کے بول تو بول، وہ تو گونگوں کے دل کے وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے۔ ہاں، وہ تو ان کو بھی پہچان لے، ان کی بات کو بھی جان لیتا ہے کہ وہ جانور بھی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ سلیمان نکلے ہیں دعا کرنے کے لیے بارش کی، چھوٹی زمین پر اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں اب یہ جانور نے، یہ چھوٹے کیڑے نے، یہ چھوٹی چونٹی نے اللہ سے دعا کی ہے، وہ اللہ وہ ہے جو اپنی مخلوقات کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں کسی اور کو شریک نہ کرو، اپنی دعاؤں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ دعا اصل میں توحید کا ایک عظیم پیغام ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، یہ بات کو سمجھو۔ آج امت کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو آپ، آج امت کو کیا علم کی کمی کا مسئلہ بتاؤں، کیا قرآن سے دوری کا مسئلہ بتاؤں، یا مسلک کی اینک کا مسئلہ بتاؤں، یا پھر جماعتوں کی لڑائی کا مسئلہ بتاؤں کہ انسان آج اپنے مسلک کی محبت میں عقیدہ توحید کی قربانی دینا چاہتا ہے۔ ہاں، اپنے جماعت کی محبت میں یہ چاہتا
چاہتا ہے کہ عقیدہ توحید داؤ پر لگ جائے، اسے کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ اپنی دعاؤں میں اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو پکارنے والے ہو گئے۔ یاد رکھو لوگو، یہ کائنات کے اندر، یہ کائنات کو بنانے والا اکیلا تنہا اللہ ہے۔ یہ ساتوں زمینوں کو بنانے والا، اس میں جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اور ان کو پالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اولاد دینے والا اکیلا اللہ ہے، اولاد لینے والا اکیلا اللہ ہے، بیماری دینے والا اکیلا اللہ ہے، شفا دینے والا اکیلا اللہ ہے، غریبوں کو نوازنے والا اکیلا اللہ ہے، امیروں کو نوازنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی غریبوں کو نوازنے والا ہے، نہ کوئی امیروں کو نوازنے والا ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ آج لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آج سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز ہمیں ملتی ہے کہ لوگ غیروں کے دروں پر جا کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پر جا کر، ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایسے مانگتے ہیں جیسے اللہ سے مانگ رہے ہو، وہ ایسے پکار رہے ہو جیسے اللہ کو پکارتے ہیں، وہ ایسے دعا کر رہے ہیں جیسے اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح انداز میں کیا کہہ دیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القیامت وهم عن دعائهم غافلون۔ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہا ہے، اصل میں یہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ ومن اضل، اس سے گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگ رہا ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں من لا يستجيب له الى يوم القیامہ، یہ ان سے دعائیں کر رہا ہے جو قیامت تک اس کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ دعائیں تو دعائیں، وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ اس کی پکار سے جس کو پکارا جا رہا ہے غافل ہے وہ۔ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تم پکارو اللہ کو ایسے جیسے یونس نے پکارا تھا، تم پکارو ایسے جیسے ابراہیم نے پکارا تھا آگ میں ڈالنے جانے پر، تم پکارو اللہ کو ایسے جیسے موسیٰ نے پکارا تھا، تم پکارو ایسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا۔ پکارنا ہے اللہ کو، پکارو، وہ پکاروں کو سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بنیادی نقطہ یہ میرے بھائی، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ دعا مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ یہ بنیادی مسئلہ، یہ ادب ہے اصل میں دعا کا۔ ہاں یہ ادب ہے کہ دعا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ بات اگر وسیلے کی آئی ہے، وسیلہ پکڑنا چاہتے ہو تو جائز وسیلہ ہے، نیک اعمال کا وسیلہ ہے، پکڑو۔ کسی نیک مومن کی دعا کا وسیلہ ہے، لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خبر والا ہماری باتوں کو سن سکتا ہے، کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی خبر والے سے ہم دعائیں کریں گے، وہ دعائیں قبول کر سکتا ہے، وہ دعائیں ہماری اللہ تک پہنچا سکتا ہے، تو لوگوں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر خبر والوں میں سب سے بہترین سننے والے اگر کوئی ہو سکتے تھے تو وہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر سننے والے خبر میں کوئی ہو سکتے تھے وہ محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ مدینے کی سرزمین ہے، خلافت عمر بن خطاب کی ہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، نبی کی خبر مدینے میں موجود ہے۔ عمر بن خطاب نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ دیا کہ خبر میں جانے کے بعد خبر والوں سے دعائیں نہیں کروایا جاتا، خبر میں جانے کے بعد خبر والوں سے دعائیں نہیں مانگی جاتی۔ خبر میں نبی کریم کا جسم اطہر موجود ہے۔ ہاں خبر مدینے میں ہے، مدینے میں بارش کی کمی ہے، کہا نبی کے چچا عباس کو بلایا جائے، نبی کی خبر موجود ہے، نبی کے چچا عباس کو بلایا گیا، کہا گیا رب کے رب کعبہ کے حضور میں ہم ان کو وسیلہ بنا کر ان کی دعا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ عمر بن خطاب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، خبر میں جانے کے بعد نہ وہ ہماری پکار سن سکتے ہیں، نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ اللہ کو پکارو اپنی دعاؤں میں، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ سوائے اللہ کے کسی اور سے دعائیں نہیں مانگی جا سکتی۔